حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ افطاری میں کافی وقت تھا، چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے لیے پھرتے پھراتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر گھر کے اندر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی، آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی اس لیے وہ گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر عورت کی اس درجہ بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں پر چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت چونکہ بد کماش اور بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو اور تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت نہ دلاؤ۔ آپ ایک معصوم عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، اسے صراط المستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تھے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور و غل سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے آئے اور ایک مجمع سے اکٹھا ہو گیا۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بتانے لگی کہ یہ واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگ اس عورت کی بات سن کر دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے تو وہاں پر قاضی نے عورت سے اصل صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ چہرے سے ہی آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی۔ اس لیے قاضی نے بڑے معذبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک انسان، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے تو اس کے رد میں سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اطمینان اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، عیوب اور نقائص سے پاک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں، لیکن اگر آپ اس بات پر باضد ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا یہ شیر خوار بچہ ہے جو اس وقت اپنے والد کی گود میں اور اس وقت پنگوڑے میں پڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور قاضی بھی کہنے لگا کہ اے شخص،
کیا کبھی کسی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر بڑا گھٹیا الزام عائد کیا ہے۔ اس وقت اس کا شیر خوار بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا ہو گیا۔ تمام حاضرین بھی دم بخود کھڑے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طفیلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس خدائے وحدہ لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا اور با آواز بلند بولا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطاوار میری ماں ہے جس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ حیرت کے سمندر میں کھو گئے۔ قاضی اس سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے اب برائی کی پٹی اتر چکی تھی، وہ بھی اپنے گناہ سے شرمندہ ہوئی اور اس نے آپ سے معافی مانگی۔ عورت نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔